یہ دنیا خزانوں سے بھری پڑی ہے، ایسے ایسے خزانے جن کا شاید ہم نے سنا بھی نہیں۔ انسان نے ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی ہے، زمین کی پرتوں سے لے کے آسمان کی اونچائیوں اور سمندر کی گہرائیوں تک تو ہم پہنچ چکے ہیں، پر ابھی بھی بہت خزانے اور راز ایسے ہیں جن کی تلاش سالوں کیا صدیوں سے جاری ہے۔ پتہ نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے، پر یہ نہیں ملے۔ بہت سے خزانوں کی کھوج تو لگ چکی ہے جو کہ حیران کن ہے۔ آج کئی ویلاگ انہی کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں دنیا کے بہت سے لوگ اور حکومتیں سرگرم ہیں، لیکن یہ ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ یقیناً بچپن سے لے کے آج تک خزانے کی تلاش کے موضوع پہ بے شمار کہانیوں اور داستانیں تو آپ نے سنی ہوں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں ایسی جگہیں پائی جاتی ہیں جہاں واقعی قیمتی خزانے دفن ہیں، اور سب سے بڑھ کر لوگ اب بھی ان کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ویسے قارون کا خزانہ، تابوت سکینہ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، جن کی کھوج تاحال نہیں لگی، لیکن اس کے علاوہ بہت خزانے ہیں جو ابھی تک ایک راز ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نپولین کی روس میں۔ تو یہ قصہ مشہور ہے کہ فرینچ شہنشاہ 1812 میں ماسکو سے پسپا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ ایک خزانہ بھی لے گیا، اور اس خزانے کی تلاش میں بہت لوگ سرگرداں رہے اور اس سلسلے میں شہروں کے شہر چھان مارے گئے، لیکن یہ نہیں ملے۔ مسلسل 200 برس سے یہ خبریں گردش میں ہیں کہ نپولین کی شکست خوردہ فوج اپنے ساتھ 80 ٹن سونا اور دوسری قیمتی اشیاء لے گئی تھی جو اس نے شہر سے لوٹی تھی، لیکن فرینچ واپسی کے سفر کے دوران جب حالات خراب ہوئے اور مشکلات بڑھیں تو یہ مال متاع انہوں نے زمین میں کہیں دبا دیا۔ آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا، لیکن فلپ ڈی سیگر جو کہ نپولین کے عملے کا حصہ تھا، اس بات کا اس نے انکشاف کیا تھا کہ خزانے کو سمولنسک خطے میں واقع لیک سملیوو میں ڈبویا گیا۔ 1830 میں مختلف روسی حکام، ماہرین آثار قدیمہ اور خزانہ ڈھونڈنے والے اسے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ یہ نپولین اپنے مرنے کے صدیوں بعد بھی بہت سے لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ دوسری کھوج جس نے لوگوں کو تھکا دیا ہے، یہ بات 8 جون 1552 کی ہے کہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ایک پورچوگل بحری جہاز جس کا نام سین جاؤ تھا، اپنی منزل مقصود کی طرف محو سفر تھا کہ دریا کے مقام پر بحری قزاقوں کی یلغار کی نظر ہو گیا۔ یاد رہے یہ آج کل علاقہ سینٹ جونز کی بندرگاہ کے نام سے معروف ہے، جنوبی افریقہ کے ویسٹرن کیپ پروونس میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے ساؤ جو نامی یہ بحری جہاز اپنے وقت کا مہنگا ترین کارگو بحری جہاز تھا جو اربوں روپے مالیت کی تجارتی ساز و سامان سے لدا ہوا تھا، جس میں $1 ملین کی مالیت کا خالص سونا، $2 ملین کے بیش قیمت جواہرات اور لاکھوں ڈالر مالیت کے دیگر قیمتی سامان بھی موجود تھا۔ یعنی جہاز میں 600 مسافروں سمیت عملے کے 100 افراد بھی شمار تھے، اور حملے کے بعد بحری قزاقوں نے جب جہاز میں موجود قیمتی سامان کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ سامان اس قدر زیادہ ہے کہ ان کے پاس موجود چھوٹی کشتیوں میں سما نہیں سکے گا، لہٰذا قزاقوں نے اس جہاز کو قیمتی سامان سمیت اپنی محفوظ پناہ گاہ کی جانب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کو سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا، جس کی زد میں آ کے نہ صرف وہ جہاز بلکہ قزاقوں کی چھوٹی کشتیاں بھی سمندر کے گہرے پانیوں میں غرق ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے سین جو جہاز پر سفر کرنے والے 21 افراد کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے۔ چونکہ یہ افراد بحری جہاز کے ڈوبنے کے چشمدید گواہ بھی تھے، اس لیے انہوں نے بتایا کہ بحری قزاق لوٹا ہوا مال اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے، اور اسے خالص سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے تمام بکسے بھی سمندر برد ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خزانے کے شکاری ایک مدت سے اس خزانے کی تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ نے قیمتی مونتی اور سونے کے کنگن ملنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن اصل خزانہ ابھی تک زیر سمندر ہی ہے، کسی کو اس کا بارے کچھ نہیں پتا۔ 1114 عیسوی میں مذہبی راہبوں کا ایک گروپ تھا جس کا نام ٹیمپلر نائٹس تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران راہبوں نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور دولت حاصل کی، لیکن جب پوپ کے ذریعے ان پر بددیانتی کا الزام لگایا گیا تو کچھ ممبروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جو بچ گئے وہ زیادہ خزانہ لے کے فرار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے وہ اسکاٹ لینڈ فرار ہو گئے۔ اب ایسی کہانیاں ہیں کہ کچھ خزانے تو ابھی بھی ان علاقوں میں کچھ مقامات پہ دفن ہیں جن کی تلاش میں آج بھی بہت سے لوگ سرگرداں ہیں، پر یہ ملتے نہیں۔ اس کے بعد بات کریں تو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ہوائی ایک جنت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ مدفون خزانے کے متلاشی افراد کے لیے ایک اہم پڑاؤ ہے۔ خاص طور پر 1819 میں ہلاک ہونے والے ایک بادشاہ کے مقبرے کے متعلق مشہور ہے کہ اب بادشاہ کا سارا خزانہ، جس میں بیش قیمت ہیرے، سونے کے بنے ہوئے لاکھوں سکے اور ہزاروں مجسمے، جواہرات سے بنے شاہی لباس اور دیگر ساز و سامان ہے۔ خزانے کے متلاشی افراد سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کمے ہمیں
کا سارا خزانہ اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کے ساتھ مقبرے کے نزدیک کسی غار میں عارضی طور پر دفن ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس خزانے میں جو سونا اور چاندی ہے صرف اس کی مالیت $5 ملین کی بتائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ خزانہ ابھی تک مکمل طور پر گم شدہ ہے، حالانکہ اس کی تلاش میں دنیا بھر کے کئی کھوجی کئی برس سے مہم جوئی میں مصروف ہے، لیکن ابھی تک بادشاہ کے خزانے تک کسی کو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ مشہور فرینچ قزاق اولیویہ لیواسیئر کا خزانہ بھی ان شعراء آفاق خزانوں میں سے ہے جنہیں ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا۔ اولیویہ جو ہے، جب وہ 17 جولائی 1730 کی ایک صبح سر عام اس کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس نے موت سے عین قبل پوری قوت سے چیخ کر لوگوں کو اپنے دفن شدہ خزانے کے بارے میں بتایا، لوگوں کو انہیں ڈھونڈنے کی دعوت عام دی۔ اس نے کروڑوں سونے کے سکوں اور ہیرے جواہرات پر مشتمل اپنا خزانہ بحر ہند کے سیشل جزیرے میں چھپایا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اولیویہ لیواسیئر نے اپنے خزانے کے مقام کے درست نشاندہی کے لیے اپنے خون سے تیار کیا گیا نقشہ پھانسی سے پہلے لوگوں کی طرف اچھال دیا تھا، جو تقریباً ایک شخص سے دوسرے شخص تک ہوتا ہوا بالآخر ایک صدی کے بعد ایک برطانوی ریٹائرڈ گارڈ کے ہاتھ لگ گیا۔ اس شخص نے جزیرے پر تلاش کا کام شروع کیا اور جزیرے کی حکومت نے بھی اس کی مالی مدد کی۔ نقشے میں دیے گئے اشاروں کے مطابق یہ شخص کچھ سرنگوں کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک خفیہ دروازہ بھی مل گیا تھا، لیکن ابھی کام جاری تھا کہ شدید سمندری طوفان نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ طوفان کی شدت نے اس شخص کو بھی شدید متاثر کیا اور تھوڑے ہی دن بعد اس کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اگرچہ تاحال اس خزانے کو تلاش نہیں کیا جا سکا، لیکن دنیا بھر کے کھوجیوں کو یقین ہے کہ خزانہ ابھی بھی وہیں دفن ہے اور کسی دن اس کو ضرور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک شخص تھا، اس کا نام جیسی جیمز۔ کہنے کو تو یہ ایک ڈاکو تھا، لیکن ایک ڈاکو ہوتے ہوئے بھی اسی عوامی مقبولیت اور شہرت حاصل ہو گئی تھی۔ جیسی جیمز نے جیمز کنفیڈریٹ کے نام سے امریکہ بھر میں ڈکیتی کے ایک مسلح گروہ بنایا ہوا تھا۔ دراصل جیسی جیمز امیروں کے ہاں چوری کرتا تھا، لوٹی ہوئی مال و دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جیسی جیمز کے اس طرز عمل نے اسے امریکی عوام میں ہیرو بنایا تھا، ایک ایسا ہیرو جس کے گن گاتے ہوئے عوام تھکتے نہیں تھے، اور حیران کن طور پہ 3 اپریل 1882 کو جیسی جیمز کو اپنی پناہ گاہ میں ناشتہ کرا تھا کہ رابرٹ کی مخبری پہ حکام نے دھاوا بول دیا۔ جیسی جیمز چونکہ رابرٹ پر حد درجے اعتبار کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکام سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر بھیج دیا، جبکہ خود رابرٹ کے ساتھ ایک کمرے میں ٹھہر گیا۔ جب رابرٹ کو احساس ہوا کہ حکام جیسی جیمز کو زندہ گرفتار کر سکتے ہیں تو اس نے حکام کے ساتھ طے پائے جانے والا معاہدے کو خفیہ رکھنے کے لیے عین اسی لمحے جیسی جیمز کی پیٹھ پہ اپنی پستول سے گولی مار کے ہلاک کر دیا، جس وقت وہ دیوار پہ آویزاں ایک ٹیڑھی تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب چونکہ جیسی جیمز کی ہلاکت کے بعد اس کی پناہ گاہ سے لوٹے ہوئے مال و اسباب کا تھوڑا حصہ ملا، اس لیے عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ جیسی جیمز کا خزانہ اوکلاہوما ویکٹیا پہاڑی سلسلے میں واقع وہ جو ماؤنٹنز ہیں وہاں کسی غار میں خفیہ طور پہ محفوظ ہے، جس کے بارے میں جیسی جیمز کے ساتھیوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب اس بات پہ یقین رکھنے والے اس علاقے میں موجود غاروں پر پائی جانے والی علامتوں اور بے معنی اشاروں کے بل بوتے پر آج بھی جیسی جیمز کا مدفون خزانہ تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ پھر 25 سال سے فرینچ عوام سنہری الو کی تلاش میں ہے۔ اس سنہری الو کو میکس ویلنٹین نامی شخص نے چھپایا تھا، اور اب میکس ویلنٹین تو مر گیا، لیکن بدقسمتی سے یہ سنہری الو ابھی تک نہیں مل سکا۔ فی الحال یہ تمام خزانے ایک معمہ بنے ہوئے، یقیناً ایسے اور بھی بہت سے خزانے ہوں گے، ان کی کھوج باقی ہوگی۔ ویسے اگر آپ کسی اور ایسے خزانے کے بارے میں جانتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، میں کوشش کروں گا پوری ریسرچ کے ساتھ اس پر بھی مزید چیزیں سامنے لاؤں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔